ویلکم ٹو ہیلتھ اینڈ کیئر ٹپس ان اردو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست علی اور میں آج آپ کو کچھ بہت جان لیوا بیماریوں لکوریا، اطلام، جریان اور دھات وغیرہ کا مکمل علاج بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بیماریاں کن وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں اور ان بیماریوں میں کیا کیا پرہیز کرنی چاہیے، اور مزاج کے مطابق نسخے بھی بتاؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پریس کریں بیل کے آئیکن کو تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچیں۔ جی ناظرین، یہ مرض اندر ہی اندر شوگر کی طرح ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور آنکھیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہیں جیسے کوئی گڑھا ہو۔ چہرہ بے رنگ و رونق ہو جاتا ہے، جسم میں طاقت نہیں رہتی، بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور ہر وقت بے سکونی سی رہتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کوئی بات سکھاتی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہوئی بیماری۔ اب اس کی وجوہات: زیادہ کمزوری، کھانا تازہ اور متوازن نہ کھانا، دالوں کا زیادہ استعمال کرنا، گوشت کا زیادہ استعمال، قابض چیزوں کا زیادہ استعمال، گرم چیزوں اور سالن کا زیادہ استعمال، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال، کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال۔ معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی سب سے بری مرض: پورنوگرافی دیکھنے سے یہ مرض چند دنوں میں لگ جاتا ہے۔ شادی شدہ ہو تو زیادہ جماع کرنے سے، بے حیائی سوچنے سے بھی یہ مرض بہت جلد اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اب جب یہ مرض لگ گیا ہے تو سب سے بڑی اور اہم چیز پرہیز ہے۔ تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ تازہ سبزیاں کھائیں، گرم چیزوں سے جان بچائیں، قبض نہ ہونے دیں، قبض کو رفع رکھیں۔ اگر قبض نہ ٹھیک ہو رہی ہو تو کسٹریل خالی پیٹ ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں یا رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ کھانا وقت پر کھائیں، پورنوگرافی دیکھنے سے جان بچائیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو جماع کم سے کم کریں تاکہ مادہ گاڑھا ہو سکے۔ تازہ پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، دودھ ٹھنڈا کر کے صبح خالی پیٹ ایک گلاس پئیں۔ ذہن کو برائی کی طرف مائل نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو گھریلو کام کاج میں مصروف رکھیں۔ اگر آپ مسلم ہیں تو نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ 70% بیماری آپ کی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں نسخے مزاج کے مطابق۔ اگر آپ نے ویڈیو کو پیچھے سکپ کیا ہے، پورا نہیں دیکھا، تو آپ کے لیے یہ نسخے فضول ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو پوری حقیقت معلوم نہیں ہوگی آپ اپنی بیماری کا مکمل علاج نہیں کر سکتے۔ خیر، جن لوگوں کو مرد ہو یا عورت زکام کم سے کم لگتا ہے وہ رات کو بورا اسبگول ایک بڑا چمچ پانی یا تازہ دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ پئیں۔ 7 دن تک بلا ناغہ لگاتار استعمال کرنا ہے، اور ساتھ دن کو 11 بجے کے وقت شربت گل نیلوفر تازہ پانی میں 2 چمچ ڈال کر پئیں۔ رات کو سونے سے پہلے ساگودانے کی کھیر بنا کر 1 کپ کھائیں۔ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ مصری کی جگہ یا چینی کی جگہ سکرال، جو شوگر فری چینی ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 7 دن کے بعد 3 دن ناغہ کرنا ہے اور پھر استعمال شروع کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے 3 ماہ استعمال کرنا ہے۔ زکام لگنے کی صورت میں شربت گل نیلوفر اور اسبگول کا بورا استعمال کرنا بند کر دیں اور ساگودانے کی کھیر صبح اور رات کو استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی۔ اور جن لوگوں کو زیادہ زکام رہتا ہے، مرد ہو یا عورت، مازو سبز 6 ماشا، دانہ کالی الائچی 6 ماشا، سنگھاڑا خشک 6 ماشا، پھلی کیکر بیج کے بغیر اور کیڑا لگی ہوئی نہ ہو 6 ماشا، تودری سرخ 6 ماشا، تودری سفید 6 ماشا، سمندر سوکھ 6 ماشا، شکاکل مصری 6 ماشا، مستغی رومی خالص 6 ماشا، دودھ بوڑ 1 ڈبی، ہمدرد کا ہو یا
اور کابلی مصری 3 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے باریک پیس لیں اور صفوف بنا لیں، اور اس صفوف کو شیشے کی خشک ڈبی میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ ایک چھوٹا چائے والا چمچ صبح خالی پیٹ اور 1 چائے والا چمچ رات کو سونے سے پہلے دودھ یا نیم گرم پانی یا تازہ پانی سے لیں۔ جب آپ چمچ پہ صفوف ڈال کر کھانے لگو تو وہ بوڑ والا دودھ، جو 1 ڈبی آپ سے کہا ہے میں نے، 3 یا 4 قطرے چمچ کے اوپر جو صفوف آپ نے ڈالا ہوا وہ کھانے کے لیے اس کے اوپر ڈال لیں اور استعمال کریں۔ جب آپ دوائی کھانے لگو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، اور پھر جب چمچ منہ کے نزدیک لے جاؤ تو دل میں پڑھو اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، اور دوائی کھا لو۔ 7 دن تک لگاتار کھانی ہے اور 3 دن ناغہ کرنا ہے۔ اسی طرح جن کا مرض پرانا ہے وہ 3 ماہ تک استعمال کریں گے، اور جن کا مرض نیا ہے انہوں نے زیادہ سے زیادہ 14 دن استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کا حکم ہوا تو شفا ضرور ہوگی۔ اور خالی پیٹ ساگودانے کی کھیر کا استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ اگر پیشاب پیلا آئے تو دوائی کھانا بند کر دیں اور خشک گلوکوز پانی میں ڈال کر پئیں، اور کمنٹ کر کے مجھ سے نسخہ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔